سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والحرام والركن والمقام والحجة والبرهان والكتاب والقرآن سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الحسن والحسين وقال الله تعالى الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستديرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أما بعد وقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا. سبھی دو معصوم کی آمد مبارک ہے. ایک سید الانبیاء ہے، دوسرا مذاہب کا سید ہے. دونوں ہستیاں ہیں جن کی آمد حقیقتاً مسلمان رسول خدا کی ولادت پر اتفاق نہ کر سکے. کسی نے 9 ربیع الاول لکھا، کسی نے 12 ربیع الاول لکھا، کسی نے 17 ربیع الاول. یہ تمام مقاصد فکر نے یہ اختلاف کیوں کیا؟ اس لیے اختلاف کیا کہ حضور کی ولادت جہاں سے لینی تھی وہاں سے نہیں. چاہیے یہ تھا کہ اس بچے کی میلاد کا پتہ کرنا ہو تو گھر والوں سے پتہ کرتے ہیں، محلے والے سے نہیں پتہ کرتے. لوگوں نے ان سے تاریخ ولادت مانگی جو رسول کی اس آمد پر ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے.
بلکہ جس سے تم نے لیا وہ تو آیا ہی اس وقت جب مکہ فتح ہو چکا تھا، اسے کیا پتہ نبی کب آیا۔ اور اگر یہ پتہ کرنا ہے تو اہل بیت سے کریں، گھر والوں سے پتہ کریں۔ اور میرے بزرگوں یہی فرق ہے کہ ہم نے مذہب کا ایک الف سے لے کر یا تک اپنا ہر جو در در سے نہیں لیا، حیدر کے در سے ہمارے مذہب کی بنیاد جو ہے وہ حیدر کے در سے ہے۔ ہاں قرآن مجید ایک کتاب ہے جس کو ہدایت کے لیے رسول چھوڑ کر گئے تھے، اور صرف قرآن نہیں اہل بیت کو بھی چھوڑ کر گئے تھے۔ قرآن ایک ایسا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ وہی ہے جس کے 114 سورہ ہیں، 30 پارے ہیں۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعوں کا یہ قرآن نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو کوئی اور ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے، تم تو دکھا دو۔ اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر ماننا پڑے گا ہمارے گھر میں بھی یہی قرآن ہے، ہمارے اماموں کے حرموں میں بھی یہی قرآن ہے۔ جب کتاب ایک ہے تو پھر عقیدے کیوں مختلف ہیں؟ ہر ایک کا عقیدہ کیوں مختلف ہے؟ اس لیے کہ لوگوں نے قرآن کے لفظوں میں تو تحریف نہ کی، لیکن قرآن کے معانی میں تحریف کرتے رہے، ان کے معانی بتلاتے رہے۔ میں اس کی مثال آسان سی اور سادہ سی کیا اتنی ہی دے سکتا ہوں کہ کسی بندے نے یہ کہا تھا جب مولوی جا رہا تھا مجلس پڑھنے کے لیے یا جمعہ پڑھنے کے لیے، تو جہاں کے نزدیک سے گزرا تو کچھ لوگ اس وقت اکٹھے بیٹھ کر بھانگ رگڑ رہے تھے۔ تو اس نے کہا بھئی بھانگ رگڑنا حرام ہے، شریعت اسلام میں اس کا پینا جائز نہیں ہے۔ اب وہ چلا گیا، اس نے جمعہ نماز پڑھائی ظہور شاہ صاحب کی طرح، جمعہ میں اس نے تقریری کر دی بھانگ کے اوپر۔ جب واپس آیا تو پھر وہی پی رہے تھے۔ تو اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتا کہ تم نے یہ کام کر رہے ہو، شیطانی کھیل کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا مولانا صاحب یہ بتائیں کیا شیطان نماز پڑھتا تھا؟ سمجھ آئیے کیا شیطان نماز؟ انہوں نے کہا زمین کے وجب پر پڑھتا تھا۔ اس نے کہا کیا شیطان بھانگ پیتا تھا؟ اس نے کہا نہیں پیتا تھا۔ اس نے کہا مولوی صاحب یہ آپ شیطان کا کام کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں؟ یعنی جب لوگ تحریف کرتے ہیں تو یوں اس نے اپنے مقصد کی طرف موڑ لیتے ہیں، اس لیے قرآن کو موڑا گیا۔ لیکن رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں نے اتنا تو کہہ دیا کہ نبی ہم جیسا ہے، اتنا تو کہہ دیا امام ہم جیسے ہیں، کیوں گھٹایا گیا نبی کی شان کو؟ مجھ سے پہلے آپ نے کافی خطاب سماعت کیا، تو انہوں نے کہا کہ نبی کو ہم جیسا کہنے والے اصل میں ان کی مجبوری یہ تھی کہ نبی کو ہم جیسا نہ کہتے تو پھر ہم جیسا کہنے کے ساتھ ہی تو انہوں نے نبی کے وارث کو بتلا دیا۔ اگر کہتے کہ محمد نوری ہے تو پھر وارث بھی نوری ہے۔ اس لیے وارث کو بھی اسی طرح سے ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس لیے ہم نے کہا کہ رسول کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب میں نے تجھے زمین کے لیے نہیں بھیجا، اے میرا حبیب میں نے تجھے تحت و ثرا کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو عالمین کا معنی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے جب زمین کے عالم کو ہی نہیں دیکھا تو باقی اب عالم کی طرف ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ اللہ نے خود حمد میں فرمایا الحمدللہ ہے رب العالمین، کہ میں عالمین کا رب ہوں۔ اللہ کہنا یہ چاہتا تھا جہاں جہاں میری ربوبیت رہے گی وہاں وہاں محمد کی نبوت رہے گی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ اس لیے حضور کو فرمایا کہ میں نے تجھے عالمین کے لیے بھیجا ہے۔ اور میرے بزرگوں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، مجھ سے پہلے آپ نے ایک اشارہ سماعت کیا جس میں وہ خطیب کہہ رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ کے پسینہ اترتا گیا اور اللہ نے اس ہر پسینے سے نبی کو خلق کرتا گیا۔ ادھر آخری پسینہ تھا، ادھر اللہ نے آخری عیسیٰ کو خلق کر کے بتا دیا کہ محمد مصطفیٰ اگر لوگوں نے تیرے فضائل سمجھنے ہوں تو پہلے تیرے پسینے والوں کے فضائل نعرہ حیدری، پہلے ان کے فضائل سمجھیں۔ یہ
پسینے سے خلق کیا، آدم کو تیرے پسینے سے خلق کیا، نوح کو تیرے پسینے سے خلق کیا، خلیل اللہ کو تیرے پسینے سے خلق کیا۔ ہم نے 1,24,000 پیغمبروں کو اے میرے حبیب تیرے پسینے سے خلق کیا۔ اور جب سلیمان کا تخت ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو، اور جب آصف بن برخیہ کو سلیمان کے پاس بیٹھے ہوئے آنکھ جھپکنے میں وہ ملک سبا سے تخت آنکھ جھپکنے میں واپس بلانا اور لانے میں اتنی طاقت رکھتا ہو تو سمجھ لینا جس کے پسینے کی اتنی شان ہے، شاہ مدینہ کی کتنی ہوگی۔ کیا کہ یہ اس کے پسینہ ہے، تو اس لیے ارشاد فرما دیا۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ شیعہ علی کی بڑی تعریف کرتے ہیں، نبی کی تعریف ہی نہیں کرتے۔ حقیقتاً تمہیں یہ بھولیکھا ہو گیا ہے کہ تم نے علی کی فضیلت سنی ہماری مجالس میں اور نبی کی تعریف سنے تمہیں گلیوں اور کوچوں میں، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی کی تعریف کیا ہے اور علی کی تعریف کیا ہے۔ جتنی بھی ہم علی کی تعریف کرتے جائیں یوں سمجھ لو دروازے کی ہے، مدینہ یہ جتنی بھی تعریفیں ہیں علی کی، ہم نے اتنا کہا علی اتنی بڑی منزلت کا نام ہے۔ اور میرے بزرگوں حقیقتاً ہمارے مذہب میں نبی کے لیے جو کچھ بھی تعریف کی گئی لوگ نے اسے توہین سمجھا۔ حقیقتاً جب کہا جائے کہ نبی جب دنیا میں قدم رکھا تھا تو نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، نبی کو جب پڑھانے کے لیے آیا تو جبرائیل آ گیا، تو تم نے جب مجالس میں پہنچے تو مجالس میں ہمارے ذاکرین نے ہمارے علماء نے پڑھا کہ جبرائیل کی حیثیت کیا ہے، جو کبھی زہرا کی چکی چلا ہے، کبھی حسین کا جھولا ہے، کبھی بناتا ہے، تو لوگوں نے سمجھا جبرائیل اس دروازے کا نوکر ہے، تو جس دروازے کا نوکر سمجھا اسے علی سمجھا اور محمد مصطفیٰ کے لیے تو بھی استاد سمجھا۔ تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ علی محمد مصطفیٰ کے عبید میں سے ایک عبد ہے جس کی عبد کی اتنی شان ہے، مولا کی کتنی ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے، لکھنا پڑا۔ ہم نے کہا یہ توہین رسالت ہے، یہ رسول کی توہین ہے، لکھنا پڑا کہ جب نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت نبی نے کہا ما اقرأ، میں پڑھنا ہی نہیں جانتا۔ تو پھر جبرائیل نے نبی کو اور نچوڑا اور اسے کچھ جیسے استاد شاگرد کو دھمکیاں دیتا ہے ایسے، پھر کہا پڑھو، تو نبی نے کہا ما اقرأ ہو، جائیں عربی کی لغت کو دیکھ لیں، جائیں آپ منجد کی کتابوں کو، وہاں آپ محمد کی عربی کو دیکھیں اور عرب کی جا کے کلام کا ترجمہ کریں، تو جب لفظ ما استعمال ہوتا ہے، مولانا حسین شاہ صاحب سے پوچھ لینا کہ ما عربی زبان میں دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ استفہامیہ استعمال ہوتا ہے، یہ ما جو ہے وہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ موصولہ ہوتا ہے، اس لیے جب کہا گیا کہ ما کا معنی کیا بھی ہے، ما کا معنی جو بھی ہے، تم نے وہی تحریف کر دی کہ حضور نے فرمایا جبرائیل پڑھانا چاہتا ہے، ما اقرأ ہو، تم نے کہا کہ نبی نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ شیعہ نے ترجمہ کیا کہ نبی کو جب نبی جبرائیل پڑھانے آیا تو نبی نے کہا کیا پڑھو، تورات پڑھو، زبور کیا کہ میں کیا پڑھوں؟ کہ حضور جیسی ہستی کو یہ کہا گیا کہ نبی پاک پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے۔ میرے بزرگوں اتنا تو ضرور ہے، علماء نے کہا کہ جب رسول خدا پر یہ پہلی وحی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اللہ نے ارشاد فرمایا میرا حبیب میں نے تجھے قلم کا علم بھی دیا ہے اور پڑھنے کا علم بھی دیا ہے۔ جب پہلی وحی میں قبلہ لفظ قلم استعمال ہوا کہ اے حضور میں نے تجھے قلم کا استعمال دیا، لوگ کہتے ہیں کہ نبی پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے تھے، پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر لکھنا نہیں جانتے تھے تو جب قلم دوات مانگا پھر دیا کیوں نہیں ہے؟
لکھنے کے لیے، اور تم نے کہا کہ قرآن کافی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، چاہیں جس مسجد میں بھی چلے جائیں یہ 30 پاروں والا قرآن ہے، ہمارے امام بارگاہ میں جائیں یہی 30 پاروں والا ہے، عراق کربلا مکمل شیعہ ہے، یہاں کربلا کے گھر میں چلے جائیں، امام حسین کے حرم میں چلے جائیں یہی 30 پاروں والا قرآن مجید ہے۔ جب ایک قرآن مجید ہر ایک گھر میں وہی ہے جس کی اللہ نے حفاظت لی، کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا، تو پھر ایک دوسرے کو قرآن پڑھنے والے کافر کیوں کہتے ہیں؟ جب کتاب ایک ہے، جب قرآن ایک ہے، تو پھر کیوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے میرے بزرگوں کہ لوگوں نے قرآن مجید کو لیا تو صحیح، لیکن یہی سمجھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ جب قرآن کافی تھا تو پھر یہ کیوں تفرقہ بازی ہے؟ حقیقت رسول نے فرمایا قرآن اس وقت تک کافی نہیں جب تک اہل بیت نہ ہو، جب تک یہ ہستیاں نہ ہوں ابھی تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے۔ اس لیے حضور جیسی ہستی کو جب پہلی آیات پڑھائی گئی تو نبی پاک نے کہا، وہ لوگوں نے ترجمہ کر دیا کہ نبی نے کہا میں پڑھنا نہیں جاتا، میں پڑھنا جانتا ہی نہیں ہوں، تو حضور جیسی ہستی نے ارشاد فرمایا نہیں پڑھنا جاتا، لوگوں نے یہ ترجمہ کیا۔ اس لیے جب حضور باہر آئے تو کہا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، تو حضرت خدیجہ نے رسول خدا کو چادر اڑا دی، اور جب چادر اڑائی اسے کالی کملی کہتے ہیں، اس کالی کملی کو حضور جیسی ہستی اور کر آئے۔ خدیجہ الکبریٰ نے کہا آج کیوں کانپ رہے ہیں، آج کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایسی چیز آئی تھی کہ جو میں نہیں سمجھ سکا، تو اس وقت بی بی برقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو یہودیوں کا بھی عالم تھا، جو تورات اور زبور کا بھی عالم تھا، جو انجیل کو بھی جانتا تھا، اتنی کتابوں کا علم رکھنے والا۔ ہاں میں اس سے تسلی کراتی ہوں، اور مسلمانوں تم ڈوب کر مر جاتے، جو انبیاء کا سردار ہے عیسیٰ سے لے کر وہاں آدم تک تمام نبیوں کو جن کی نبوت ملی محمد کی رسالت پر، وہ نبی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جبرائیل ہے۔ نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، صلوات باواز بلند، اسے کہہ دیا گیا کہ نبی کو تسلی دینے والا برقہ بن نوفل تھا، اور برقہ کا نام ہے ایک برقہ۔ ارے جو ایک برقہ ہے وہ ہمارے نبی کو تسلی دے رہا ہے۔ ہم نے کہا جس مولوی نے بھی یہ لکھا اس نے توہین رسالت کی ہے، ہمارے ہاں یہ اہانت رسول ہے۔ تو جس رسول کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نبی ہوں یا میں سید الانبیاء ہوں، جسے اپنی نبوت کا علم نہیں ہے، وہ دوسروں کو کیسے نبی بنا سکتا ہے؟ جو شان بیان اللہ دوسروں کو نبوت کیسے عطا کر سکتا ہے؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا نبی پاک جیسی ہستی کو وہاں لے گئے برقہ بن نوفل کے پاس، اور اس نے کہا کہ یہ نبی ہے، یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، یہ مساکین کا ماوا ملجا ہے، اس لیے یہ نہ سمجھے ڈرائے نہیں۔ وہ فرشتہ تھا جو عیسیٰ کے پاس آیا، جو موسیٰ کے پاس آیا، اور ہم نے کہا یاد رکھو اگر نبی جیسی ہستی کے لیے یہ تعریف کرو گے تو پھر ہم اتنا تو کہنا پڑے گا آپ پھر بھی نبی کا آپریشن کیا گیا، اور آپریشن کے بعد نبی کے دل سے وہ چھپتی نکالی گئی اور پھر دور پھرا گیا، اس لیے کہتے ہیں کہ پھر وحی کے لیے آپریشن کیا گیا۔ تو میں کہتا ہوں اللہ سے پوچھتا ہوں، قرآن کو جس کو کافی سمجھا قرآن سے پوچھتے ہیں، تو اللہ نے کہا اوحینا الیکا کما اوحینا الی نوح و ابراہیم، اے محمد ہم نے تجھے ویسے وحی کی جیسے ہم نے آدم کو کی، جیسے ہم نے نوح کو کی، جیسے ہم نے ابراہیم کو کی، جیسے موسیٰ اور عیسیٰ کو کی۔ تو مجھے نبی کا آپریشن کرانے والوں کسی اور نبی کا تو سینہ چاک کر کے جب کسی نبی کا سینہ آپریشن کے بغیر وہ نبی بن سکتے ہیں تو ہمارا نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ اور اس لیے کہا کہ ہمارا نبی اس وقت تھا، تو نے کہا کہ نبی زمین پر آ کر بنا۔ مذہب شیعہ نے کہا جاؤ دنیا والوں اپنے راہبروں کی بھی تعریف پڑھ لو، ہمارے راہبروں کی بھی تعریف پڑھ لو۔ تمہارے راہبر جب دنیا میں آئے تھے تو بچے تھے، انہیں پڑھنے کی ضرورت تھی، انہوں نے علم حاصل کیا اور وہ پڑھنے کے لیے کسی کے شاگرد بنے۔ یاد رکھو جو دنیا میں پڑھنے کے لیے آئے وہ اور ہوتا ہے، جو پڑھانے کے لیے آئے وہ اور ہوتا ہے۔
سبحان اللہ بے شک علمہم الکتاب والحکمت، وہ پڑھانے کے لیے آیا تھا، وہ پڑھانے کے لیے آیا ہوگا، وہ ان پڑھ ہوگا نہیں میرے بزرگوں۔ اگر نبی جا کو 40 سال کے بعد بھی نبی کو علم ہوا کہ میں نبی نہیں ہوں، ورقہ بن نوفل کے پاس جا کر اس نے اپنی نبوت کی تصدیق کی، تو مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ جب نبی 17 ربیع الاول کو صبح سویرے اس دنیا میں پہلا قدم رکھا تو ہر مورخ اسلام کو لکھنا پڑا کہ وہاں جائیں آج بھی وہ مدائن میں محل کھڑا ہے جو جسر کا ہے۔ کئی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں دائری ظہور شاہ صاحب بھی دیکھ کر آئے ہوں گے، حضرت سلمان فارسی کے روضے کے ساتھ کچھ فاصلے کے بعد یہ کسرا کا محل ہے کہ جب نبی اس وقت پہلا قدم رکھا تو اس نے 14 کنگرے بنائے ہوئے تھے، وہ 14 کے 14 کنگرے گر گئے۔ دیوار آج بھی کھڑی ہے، اس میں شگاف پڑ گیا۔ 14 کنگرے اس لیے بنائے گئے تھے کہ دنیا نے کہا کہ اس پوری کائنات کا دار و مدار 14 کنگروں پر ہے، اس لیے ہم بادشاہ ہیں۔ اسلام نے کہا 14 کنگروں پر نہیں، 14 معصوموں پر۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ قبلہ وہ 14 کنگرے گر گئے، کنگرے نہیں گرے، فارس کی آگ تھی جو 1000 سال سے وہ جل رہی تھی، اس پر لوگ عبادت کو دوان سے اسے آگ 1000 سال سے کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں بجھی تھی، لیکن جب نبی نے قدم رکھا تو آگ بجھ گئی۔ انہوں حیران ہو گئے کہ آگ کیوں بجھ گئی ہے، آج تک 1000 سال تک نہ بجھی، یہ آگ بجھ کیوں گئی؟ آگ بولتی رہی ہے، سمجھتی تو ہے آگ کون آیا ہے۔ ساوا کا نیل دریائے نیل خشک ہو گیا تھا جو کبھی خشک نہیں ہوا تھا، یہ معجزات ہوئے تھے۔ اور پھر اس سے بہتر معجزہ یہ ہے کہ تم نے اتنا تو کہا کہ اتنے بڑے معجزات ہوئے، جبکہ اس کنگروں نے گر کر بتایا، اس آگ نے بجھ کر بتایا، اس دریائے نیل نے خشک ہو کر بتایا کہ کائنات والوں سمجھنا، کل یہ نہ کہنا کہ نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں یا نہیں ہوں۔ ہم جانتے ہیں یہ پہلے بھی نبی تھا، بھی نبی ہے۔ سبحان اللہ یہ ابتدا سے کل نبی وآدم بین الموعظتین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کی خلقت ہی نہیں تھی۔ اب اس لیے کہہ دیا اگر نبی کو ہم اس منزلت پر مانیں تو پھر وارث بھی وہی ہوگا، اس دین کا مالک بھی وہی ہوگا کہ جو اس آدم کے ساتھ ساتھ رہ رہا ہو، جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ خلق ہوا۔ جیسے نبی نے کہا میں اس وقت نبی تھا جب آدم کی خلقت ہی نہیں ہوئی تھی، وہ پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا، تو علی نے کہا میں بھی اس وقت ولی تھا۔ نعرہ حیدری، میں بھی اس پر وحدہ ولایت کے درجے پر فائز تھا۔ اس لیے نبی صاحب جیسی ہستی نے وہ پڑھا قرآن مجید کو۔ ہاں قرآن مجید کی آیت ہے، پوچھ لینا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى علیک وحیہ۔ میرا حبیب جب تک جبرائیل آیت لے کر نہ آئے قرآن کو پہلے نہ پڑھ۔ اگر نبی نہیں جانتے تھے تو اللہ نے روکا کیا؟ یعنی نبی کو علم بھی قرآن تھا۔ اور میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ جب آگ کسے کہتے ہیں جو جلانے والی ہو، تو معلوم ہوا یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ تو ہو لیکن جلانے کی اس میں صفت نہ ہو۔ جب سے آگ ہے اسی وقت سے اس میں صفت جلانے بھی ہے۔ جب تک پانی ہے اس وقت تک جب سے پانی بنا ہے اس کا مائل بالاسالہ یہ صفت بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس لیے رسول نے فرمایا جب اللہ نے ہمیں خلق دیا تھا ہمارا علم بھی ساتھ اور ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اور حدیث ہے اول ما خلق اللہ العقل، اور اول ما خلق اللہ الماء، کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، سب سے پہلے میں نے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے اللہ نے اس پانی کو خلق کیا۔ سائل نے پوچھا یا رسول اللہ ان میں سے کون سا پہلے مقدم ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ جو پانی ہے جس کو ہم عربی میں ماں کہتے ہیں،
پاکستان میں یا اردو میں چلے جاؤ تو پانی کہتے ہیں، جان والے کے پاس چلے جاؤ تو آب کہتے ہیں۔ ہاں پانی ایک ہے، نام مختلف ہے، اس لیے کہ عقل بھی میں ہوں، پانی بھی میں ہوں۔ کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا۔ اس لیے کہ یہ ساری صفات محمد مصطفیٰ کی ہیں۔ عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام یہ ہے کہ تم عقل سے کام لو کر کبھی گمراہی میں نہ چلا جانا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جیسے عقل تمہیں گمراہی سے بچاتا ہے، وہی عقل کل ہم 14 ہیں، ہم تمہیں ہدایت کرتے ہیں۔ بے شک پانی مل کر نعرہ حیدری، وہ عقل بھی ہم ہیں، وہ پانی بھی میں ہوں۔ اس لیے حضور جیسی ہستی کو ارشاد فرمایا کہ میں ہی علم کا کائنات کا علم رکھتا ہوں۔ لیکن اتنا صلوات پڑھنے محمد علیہ محمد، صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، صلوات۔ میں بیان کو سمیٹ دوں طولانی خطاب، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ نبی پاک جب دنیا میں پہلا قدم رکھا تو اس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ میں اس وقت خدیجۃ الکبریٰ، اس وقت میں اس زمانے میں خدیجۃ الکبریٰ کا بھی قدر چرچا تھا، لیکن اس وقت میں جس وقت نبی علیہ السلام کی والدہ کمرے میں علیحدہ آرام کر رہی تھی، کہا میرا سکون کے لیے جی چاہتا ہے، تو بیوی نے کمرے کو بند کیا اور حضرت آمنہ کمرے میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد بیوی نے کہا میں نے دیکھا میرا کمرہ منور ہو گیا۔ تو اس منور کمرے سے میں نے پوچھا چند بیوی ہیں جن کے چہرے کے نور سے میرا کمرہ منور ہو گیا۔ میں نے پوچھا بیوی تمہارا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا میں حوا ہوں، کسی نے کہا میں مریم ہوں، کسی نے کہا میں کلثوم ہوں، کسی نے کہا کہ میں آسیہ ہوں۔ بیویوں نے تعارف کرایا تو بیوی کھڑی ہونے لگی کہ میں تمہاری میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو، میں تمہاری خدمت کے لیے اٹھوں۔ تو خدمت کے لیے اٹھنا تھا، بیویوں نے کہا نا بیوی ہم تیری خدمت کے لیے آئے ہیں، تم خدمت کے لیے نہیں آئے، مخدوم ہم تیری مخدومہ بنا کر، اس لیے کہ تم وہ بیوی ہے کہ جس کے صدقے پوری اللہ نے کائنات کو خلق کیا۔ بیوی کہتی ہے بس میری آنکھ لگی، آنکھ کا لگنا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ایسا بچہ ہے جو سجدہ ریز ہو کر وہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کر رہا ہے، اور اس کا نور اتنا تھا حاجیوں سے پوچھ لینا کہ پورا مکہ بڑے بڑے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، ان پہاڑوں میں ہمارا جو اردو کا محاورہ ہے آنکھ ہو جل اور پہاڑ ہو جل، جب ایک آنکھ کے سامنے کوئی کاغذ بھی آ جائے تو یوں سمجھو کہ پہاڑ ہے، وہاں تو حقیقی پہاڑ تھے۔ بیوی نے کہا جب بچے نے سجدہ شکر ادا کیا تو اس کے چہرے کا نور اتنا بلند تھا، میں کہا تو سرا کے خزانے بھی دیکھ رہی تھی، سبحان اللہ، اور میں عرش اولا کے نظارے بھی دیکھ رہی تھی۔ کہا اتنے بڑے پہاڑ تھے، میں کیسرا روم کے معلوموں کو دیکھ رہی تھی، تو معلوم ہوا کہ نبی جیسی ہستی نے جب یہ منور نورانی چہرہ دیکھا تو فاطمہ بنت اسد دوڑتی ہوئی گئی۔ کہا اس وقت سرداران قوم سارے مکہ بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، وہاں دیکھ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، تو بھالے کے انتظار تھا کہ بچے کی کیا امید ہوتی ہے۔ تو اس وقت فاطمہ بنت اسد علی کی والدہ نے کہا کہ یا ابا طالب یا عبد المطلب مبارک ہو، اللہ نے کائنات میں یوسف جیسی ہستی کو حسین بھیجا تھا، لاکھ یوسف ہوں اس محمد جیسے نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا حسین و جمیل بچہ ہوا ہے۔ تو اس وقت جناب ابو طالب نے کہا میں کہتا ہوں آل محمد کے والدین اور نبی کے باپ باپ کو کافر اور جہنمی کہنے والوں، اتنا حضرت ابو طالب نے کہا اے فاطمہ بنت اسد تاریخ میں یہ جملہ لکھا گیا۔ تو اس وقت ابو طالب نے کہا اے فاطمہ بنت اسد یہ جو آیا ہے یہ تو آدھا نور ہے، آدھا نور 30 سال کے بعد یہ گھر میں نہیں آئے گا، مکے میں آئے گا۔ 30 سال کے بعد علی کی آمد مکے میں ہوئی، اس لیے میرے بزرگوں کو ارشاد فرما دیا یہ سب پیدا ہوتے ہی نبی ہوتے ہیں، اللہ نے ان نبیوں کے نور کو ان کو تقسیم کر دیا۔ تو جب حضرت ابو طالب اور حضرت عبد المطلب کے بارے میں آج تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھ لو، جائیں اہل حدیث اور باقی علماء کرام
کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، ہر ایک نے یہ لکھا کہ علی کا والد نعوذ باللہ جہنمی تھا، نبی کے والد جنت میں نہیں جا رہے تھے۔ تو میں کہنے کا حق رکھتا ہوں، ارے کبھی کوئی آئے کسی سے کھانا مانگنے کے لیے، دروازے پر جائے کہ میں اس سے جا کر کھانا کھاتا ہوں، میں بھوکا ہوں، اور جب دروازے پر پہنچنے سے پہلے دیکھا ایک بھوکا آدمی بیٹھا ہے، کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا اس دروازے سے روٹی مانگنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا میں اس کا باپ ہوں، میں تو بھوکا بیٹھا ہوں، ایمان سے بتاؤ کھانا مانگنے جائے گا یا واپس جائے گا؟ کیا کہ جس کا باپ واپس چلے جائے گا کہ جس کا باپ بھوکا ہے ممکن کیا کھانا دے گا؟ قبلۃ عائشہ صاحب اس لیے کہہ دیا کہ جب کوئی آئے کسی کے دروازے پر اور کہا کہ میں کھانا مانگتا ہوں، کہا یہ باپ کو نہیں دیتا تجھے کیسے دے گا؟ تو جب تم جنت کی امید رکھتے ہو تو میں اتنا تو کہنے کا حق رکھتا ہوں، کیوں کہتے ہو شفیع المذنبین، محمد ہمارے گناہوں کو معاف کرائے گا، محمد مصطفیٰ ہماری بخشش کروا کر امت کو جنت میں بھیجے گا، تجھے شرم نہیں آتی جو باپ کو نہیں بچا سکتا تجھے کیسے بچا؟ نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، سلیمان نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد اس لیے ہمارے مذہب میں کیا شیعہ مذہب کو یہ ترہ امتیاز ہے، کسی اور مذہب میں یہ ثبوت کے لیے انہیں کافی دلائل وغیرہ یہ کافی محنت کرنی پڑے گی، لیکن ہمارے مذہب میں کہ ہم جب کربلا میں جائیں، ہم جب معصومہ کون کے روضے پر جائیں، امام رضا کے روضے پر جائیں، تو ہم جب سلام پڑھتے ہیں تو اتنا تو کہتے ہیں نا، ہم ان کی اجداد کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لینا کہ اگر کسی آدمی کو کلمہ نہ آتا ہو، کسی آدمی کو طہارت کا علم نہ ہو، کسی آدمی کو یہ قرآن پڑھنا یا اسے طہارت اور پاکیزگی کا پتہ بھی نہ ہو، اگر اس نے بھینس رکھی ہوئی ہے، اگر اس نے گائے رکھی ہوئی ہے اور اس کا دودھ لینا ہو، وہ عورت جو طہارت نہیں جانتی، جو وضو نہیں جانتی، اس دودھ کے لیے جو برتن اٹھا کر شوہر کو دے گی، پہلے دیکھے گی صاف بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی صفائی کو دیکھے گی، اگر برتن صاف ہے تو دے گی، اور اگر برتن گندا ہے تو سمجھ جائے گی کہ میں اگر صاف نہیں کروں گی تو دودھ خراب ہو جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں آج کا اشتہادی ملہ کو، آج اشتہادی عورت کو، آج اشتہادی جاہل بندے کو اتنا تو پتا ہے کہ دودھ کو صاف برتن میں رکھنا ہے، تجھے شرم ہی نہ آئی کہ محمد مصطفیٰ اور علی کے والد کو کافر کہنے والے، ہر مذہب میں کافر نجس ہوتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں نے صاف برتن میں دودھ رکھنا ہے، اللہ کو علم نہیں ہے کہ محمد اور 14 کا نور کس میں رکھنا ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ میں 14 کا نور کس برتن میں رکھنا ہے؟ اس لیے جب ہم زیارت پڑھتے ہیں، مولانا ظہور شاہ صاحب سے اپنی وفاتی میں دیکھ لینا، ہم جب اپنے امام کا زیارت کا جملہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد انکم کنتم نورا فی الاصلاف الشامخۃ والارحام المطہرۃ لم تنجس الجاہلیۃ بانجاسها۔ اے میرا امام، میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے اسے امام تسلیم کیا ہے کہ جس کے آدم تک ماں کا شجرہ بھی پاک تھا، ماں کا شجرہ بھی پاک تھا، لم تنجس الجاہلیۃ بانجاسها۔ محمود رشید کا دور تھا کہ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جب وہ واپس آیا کہا نبوت کا دعویٰ تم نے کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے کیا؟ کہا نبی کے لیے تو معجزہ ہونا چاہیے، تو کوئی معجزہ دکھا سکتا ہے؟ قبلہ روضہ الادب میں کہ ہم نے یہ کہاوت پڑھی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، معجزہ دکھا سکتا ہے، وہ معجزہ دکھا سکتا ہے؟ اس نے کہا کہاں دکھا سکتا ہوں، کیونکہ انعام لینا مقصود تھا۔ اس نے کہا اگر تو معجزہ دکھاتا ہے وہ درخت کو کہہ دے وہ چل کر آ کر تیری نبوت کی گواہی دے دے تو ہم تجھے نبی مان لیں گے۔ اس نے کہا او درخت آ جا میری نبوت کی گواہی دے۔ درخت جب نہ آیا تو کہا مامون تجھے پتہ نہیں ہے درخت ضدی ہے، نبی تو ضدی نہیں ہوتا، اگر درخت نہیں آ رہا میں خود چل کر جاؤں گا۔
مجھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جاؤ نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے تم نے معجزہ کیوں طلب کیا؟ ہم نے کہا کہ لاکھ معجزے دکھاتے رہو، لاکھ تم آسمان پر اٹھتے آ جاؤ۔ جب نبی نے کہہ دیا لا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہ میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، یا نبی کو مانو یا ان کے دعوے کو مانو۔ جب نبی نے کہہ دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس لیے جائیں مذہب شیعہ کے اندر کلمہ بنتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ لوگوں نے کلمہ ہمارے اعتراض کرنے پر اعتراض کیا، ہم نے کہا جاؤ تم کہہ رہے ہو کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، آؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ یہی کلمہ تو قادیانی بھی پڑھتے ہیں، یہی کلمہ تو نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی پڑھتے ہیں، پھر کیسا پتہ چلے گا کہ کون ختم نبوت کا قائل ہے اور کون ختم نبوت کا دشمن ہے؟ اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں۔ مذہب شیعہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کے بعد محمد کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرو، اور نبوت اور رسالت کے اقرار کے بعد اب ولایت کا باب چلے گا، نبوت کا نہیں چلے گا۔ اس لیے مذہب شیعہ میں یہ نبوت کا باب ختم ہو چکا اور ہماری امامت کا باب شروع ہو گیا، اور اس لیے فرمایا اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد نحن کلنا محمد۔ یہ 14 کے 14 محمد ہیں۔ اگر محمد مصطفیٰ محمد ہے تو یا پھر صادق بھی محمد ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتے ہیں محمد؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آیت مبارکہ کو پڑھ لینا، مولانا سے سمجھ لینا کہ اللہ نے جب اس مباہلے میں عیسائیوں کے مقابلے میں بلایا، کہا تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ میں اپنی بیٹی لاتا ہوں، تم اپنے جیسے لاؤ میں اپنے جیسے انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہاں ہم ان کو لے آتے ہیں تو تمام مفسرین نے لکھا کہ اس مباہلہ میں یا علی آیا، ہاں انفسوں کی جگہ پر علی آیا، اپنا کی جگہ پر حسن حسین آئے، بیٹیوں کی جگہ پر فاطمہ الزہرا آئی۔ یہ 5 تن پاک چلے تھے اور رسول خدا جیسی حسن کو اور حسین کو گود میں اٹھا کر لائے۔ کیوں گود میں اٹھا کر لائے؟ انگلی سے بھی پکڑ کر لے کر آ سکتے تھے، اگر انگلی سے لاتے تو آج مفسرین یا دشمن اہل بیت یہ لکھ گئے کہ اس وقت حسن کو کیونکہ ماں باپ کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، اس لیے اسے بھی چلا کر لے آئے، رسول اٹھا کر لائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے مباہلے میں حسن کا آنا، حسن کی ضرورت نہیں محمد کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، ماشاءاللہ۔ پھر اللہ نے یہ فیصلہ کیا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر لعنت ہے۔ آؤ آج ہمیں یہ نہ کہو فلاں فلاں کو رضی اللہ کہہ دو، یا آؤ جو جھوٹے ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، لاکھ تم ہم پہ اپنا ظلم ستم کر سکتے ہو، لیکن جن کو اللہ نے لعنت اللہ کہا ہے وہ لعنت اللہ رہے گے، رضی اللہ نہیں بن سکتے۔ کیا کہا؟ یہی ہے کہ جن پر اللہ کی ذات نے صلوات بھیجی، جن پر اللہ کی ذات نے رحمت بھیجی۔ اور میں اپنے بیان کو ختم کر دوں کہ محمد سے وفا نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں، جاؤ تاریخ اسلام پڑھ کر جدا کرتے جاؤ وفاداران محمد کون ہے، غداران محمد کون ہے، وفاداران پر صلوات پڑھتے جاؤ، غداروں پہ لعنت بھیجتے جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔